अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाजरीन कराम, आप देख रहे हैं बानी पाकिस्तान। आज 2 अप्रैल 2026। पिछले 24 घंटों में बड़ी अहम तरीन खबरें आई हैं। उनकी खबरों की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखनी है जनाब। एक बड़ी खबर है और तहलका खेज खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान की जमात और रिजवी बरादरान की जमात मिलकर हुकूमत के खिलाफ सड़कों के ऊपर आने का फैसला कर लिया और इस हुकूमत को घर भेजने का ऐलान भी कर दिया गया है। यह खुफिया तौर पे एक मीटिंग हुई है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और रिजवी बरादरान की जमात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तमाम जमातों के दरमियान एक अहम फैसला किया गया है। और फैसला यह है कि अप्रैल मई के अंदर जो है सड़कें जो है वो इस हुकूमत के लिए जो है वो गर्म करेंगे। इससे पहले कि मुल्क के अंदर मजीद महंगाई हो, हुकूमत जो है वो ख्वाबो खरगोश ले रही है। अदालतें खत्म हो चुकी हैं, कानून खत्म हो चुका है, अदालतों का इंसाफ खत्म हो चुके हैं और सियासी लोगों के लिए घेरा जो है वो तंग किया गया है। घुटन का इस माहौल बन चुका है। ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो सियासत है वो खत्म हो चुकी है। पार्लियामेंट को बिल्कुल उसको आखिरी जो उसके ताबूत है उसके कील जो है वो ठोक दिया गया है। तो अब सियासी जमातों के अंदर कुछ ये बैठक भी हुई है। कल मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के साथ भी एक मुलाकात हुई है। तो ये जो मुलाकात मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ दिन पहले दिन ये एक मुलाकात हुई है और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो साहब से भी एक मुलाकात की है। ये पहले मुलाकात चूंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, रिजवी बरादरान की और फिर मौलाना फजलुर रहमान की एक ऐसे मकाम पे ये मुलाकात बताई गई है खबर के मुताबिक कि जिसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मेन चीज ये है कि हुकूमत जो है वो आइंदा के इलेक्शन को भी इसी तरीके से मैनेज करने के लिए ख्वाहिश रखती है। मतलब आइंदा के जो इलेक्शन हो गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सोच रहे हैं कि मैं भी अपोजिशन में बैठूंगा, रिजवी बरादरान भी सोचते हैं कि हमें भी जो है फॉर्म 45 के जरिए जो है वो 47 के जरिए हरा दिया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये सोच, उनकी जो सोच है वो सबकी जो है एक जैसी है कि हुकूमत जिस तरीके से इंतजामात कर रही है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को एंगेज किया जा रहा है, जिस तरीके से अदालतों को एंगेज कर लिया गया है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को एंगेज कर लिया गया है, तो आइंदा जो इलेक्शन होगी उसका फायदा कोई नहीं है। तो उससे पहले जो सियासी जमातें हैं जिनके मैंने नाम बताए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, रिजवी बरादरान की जमात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनके रहनुमाओं के दरमियान कुछ गुफ्तगू कुछ अरसा पहले ये चल रही थी। लेकिन फिर बीच में चूंकि रमजान शरीफ आ गया और फिर जो मिडल ईस्ट के अंदर एक जो है वो जंग शुरू हो गई, तो उसके दौरान जो है वो ये सारी चीजें पीछे चली गई। अब ये फैसला किया गया है क्योंकि ये ईद के बाद ये फैसला किया गया था कि ईद के बाद, रमजान में ये फैसला किया गया था कि ईद के बाद हम दोबारा ये नशिस्त दोबारा कंप्लीट करेंगे और जो हुकूमत इस वक्त बैठी है इसके लिए कोई नया प्लान या नया लाएअमल बनाया जाएगा। तो इस हवाले से ये खबर आई है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले किसी एक मकाम के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के रहनुमाओं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोगों की, जिसमें महमूद खान ज़हीर साहब भी शामिल थे, अलामा राजा नासिर भी शामिल थे, मौलाना फजलुर रहमान के रहनुमा भी शामिल थे और रिजवी बरादरान के कुछ लोग भी शामिल थे। एक ऐसे मकाम पे इनकी आपस में कुछ जो है वो एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एजेंडे को वाज़े कर दिया गया। अब रहनुमाओं तक ये बातचीत पहुंचा दी गई है कि ये कुछ हुआ। तो उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी राजी हैं। रिजवी बरादरान के चूंकि रहनुमा इस वक्त उनके लापता हैं, अभी तक उनका पता नहीं है, तो उनके रहनुमाओं तक भी पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि ये हम करना चाहते हैं। उनकी इजाजत भी दरकार होगी और इमरान खान की भी इजाजत दरकार होगी इसमें। लेकिन बातचीत अब तय हो चुकी है कि हुकूमत जो आइंदा इलेक्शन भी जो है हुकूमत इसी तरीके से करवाएगी और इसका कोई हल जो है वो एडवांस में निकाला जाए। जाहिर बात है, अगर आज ये सड़कें गर्म कर दें मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रिजवी बरादरान, तो ये हुकूमत के लिए एक दिन भी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तानी जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आएंगे और इस तरीके से हुकूमत का रास्ता जो है वो रुक जाएगा। तो ये जो तरीकाकार अपनाया गया है, ये इसका जो हतमी फैसला है, ज़ाहिर बात है कुछ दिनों बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। खबर मेरी के मुताबिक ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं ईद के बाद
جو ہے وہ سڑکیں جو دیکھیں گے، چاہے جنگ رہے یا نہ رہے، اور یہ جو عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس میں ایک اور سجیشن دی ہے کہ عید بہت دور ہے، اس سے پہلے ہمیں سڑکوں کی طرف آنا چاہیے۔ اور رضوی برادران کا بھی یہی کہنا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے، جب یہ سب کچھ کر لیا گیا ہے، ہمیں جیلوں میں بھی ڈال دیا گیا ہے، بین بھی لگا دیا گیا ہمارے اوپر، لوگوں کو بھی اٹھا لیا گیا، ہمارے کاروبار بھی تباہ کر لیے گئے ہیں، بیوی بچوں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، تو ہمیں کس چیز کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہمیں مل کر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ عید کے بعد، وہ میری خبر کے مطابق وہ عید کے بعد جو ہے وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم تینوں جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ظاہری بات ہے دیگر دو جماعتوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ جناب عید بہت دور ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صورتحال دیکھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل جو ہے وہ بلاول بھٹو کی بھی ملاقات ہوئی ہے، بلاول بھٹو کو بھی یہ چیز ظاہری بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتائی ہوگی کہ ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے، یہ جو بھی کوئی ایجنڈا ہے وہ مل کر چلنے کے اوپر ہم راضی ہو چکے ہیں، تو آپ لوگ پھر اس کے اوپر کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کچھ ایسی اہم جو تعیناتیاں ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی چیلنج ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی چیلنج ہے، اور رضوی برادران کی جماعت کے لیے بھی چیلنج ہے، محمود خان اچک زئی صاحب کے لیے بھی چیلنج ہے، اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے لیے بھی چیلنج ہے۔ ایک تو چیف الیکشن کمشنر اگر یہ بیٹھتے ہیں تو الیکشن 2024 کی سے بھی برا الیکشن جو ہے وہ ہوگا۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو ان کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہے وہ برقرار رکھی جائے، اور جو آئندہ کا الیکشن ہے وہ بھی اسی طریقے سے مینج کیا جائے۔ لیکن جو اپوزیشن ہے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، رضوی برادران اور پاکستان تحریک انصاف اور دیگر محمود خان اچک زئی، علامہ راجہ ناصر، یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھتے ہیں تو یہ تو آئندہ کے الیکشن سے بھی ہمیں اسی طریقے سے جو ہے فارم 45-47 یہ جعلی قرار دے کر اسی طریقے سے بٹھائیں گے۔ پھر یہ جو جماعتیں یہ بھی سوچ رکھتی ہیں کہ جو مطلب جو عدالتی نظام ہے جس کو مذموم کر دیا گیا ہے، جس کو لپیٹ دیا گیا ہے، ججز جو بیٹھے ہیں یہ انصاف نہیں دے پائیں گے، تو اس حوالے سے بھی یہ سوچ رکھ لی گئی ہے کہ آئندہ اگر الیکشن یہ ہوتا ہے اسی طریقے ہم اپوزیشن میں ماریں گے تو یہ عدالتیں کچھ نہیں کریں گی، لہذا یہ بھی سوچ رکھ لی گئی ہے کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ ایک اور بھی سوچ اسی کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ یہ جو نیب ہے، نیب کی جو تعیناتی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ نیب جو ہے وہ اب اپوزیشن کے اوپر ہاتھ صاف کرے گا۔ نیب جو ہے اب جو فائلیں نکالے گا، مولانا فضل الرحمان کی فائل بھی نکل سکتی ہے، اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی فائل نکل سکتی ہے، محمود خان اچک زئی صاحب کی فائل نکل سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نیب کی تعیناتیاں ہیں اس کو بھی ان کے اوپر تحفظات ہیں، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ان کو پریشان کر رہی ہیں۔ تو پریشانی کا حل یہ سب نے مل کر کیا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے مل کر نکلیں گے، اور یہ جو نظام ہے اس کو کر بھیجنا ہے اور نظام سے جان چھڑانی ہے، ورنہ یہ نظام آئندہ بھی جو ہے وہ 5 سال ہمیں اسی طریقے سے برباد کر دے گا اور ہم بالکل ہی کسی قابل نہیں رہیں گے۔ یہ سوچ لے کر جناب یہ اتفاق کیا گیا اور گھر بھیجنے کا جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کب بڑا اعلان ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں کوئی بڑی کانفرنس سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا اعلان سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو ابھی پوسٹ پون رکھا جائے۔ بہرحال خبر یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے جناب، سہیل افریدی کا ایک بڑا سرپرائز بھی آ چکا ہے۔ سہیل افریدی نے جو کل ان کی رہائی امن فورس کے حوالے سے کسی شہری نے آئینی عدالت کے اندر درخواست دی، اور پھر جسٹس امین صاحب نے اس کے اوپر ریمارکس دیے کہ کسی سزا یافتہ جو شخص ہے اس کی رہائی کے لیے اس قسم کی جو رہائی کی فورس ہوتی ہے وہ نہیں بنائی جاتی، اس کو قانون اجازت نہیں دیتا، یہ انتشار ہو سکتا ہے اس سے۔ تو اس کو جو ہے سہیل افریدی نے اس کو ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب عدالتوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، عدالتوں کا کام ہے آپ انصاف کریں، عدالتوں کا کام ہے وہ کیس لگائیں، عدالتوں کا کام ہے وہ میرٹ پہ انصاف دیں، عدالتوں کا کام ہے جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کروائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری جو تنظیم اگر ہوگی تو اس کے اوپر بھی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے کریں گے۔ تو رہائی کی فورس جو تھی جناب علی، وہ سہیل افریدی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسا حکم آئے گا تو ہم رک جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم اپنی رہائی فورس بنا کے رہیں گے۔ اپنے جو عدلیہ سے اتنا کہتا ہوں کہ جناب وہ اپنا جو رستہ ہے انصاف کا وہ تلاش کرے، اور جو پاکستانی جیلوں میں پڑے ہیں، جو پاکستانیوں کے حقوق غاصب ہیں، انسانی حقوق غصب ہو چکے ہیں، ملک جو ہے سیول مارشل لا لگا ہوا ہے،
اس سے جناب اگر آپ جان چھڑا سکتے ہیں تو آپ یہ ورک کریں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم یوتھ ونگ بنائیں, آئی لیف ونگ بنائیں, لیبر ونگ بنائیں, یوتھ ونگ بنائیں, کسان ونگ بنائیں, امن فورس ونگ بنائیں, یا کچھ بھی بنائیں. تو یہ ہمیں آپ نہیں مطلب اس چیز کے سے آپ کچھ کہہ سکتے. بہرحال انہوں نے جو یہ درخواست آئی تھی اس کے خلاف یہ بات بھی کی ہے. ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے جناب. محمود خان اچکزئی صاحب کی اور وزیر اعظم کی کچھ ملاقات, میں نے کل بتایا تھا کہ خفیہ ملاقات تھی, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتا بھی دیا تھا. اور اب محمود خان اچکزئی صاحب کی جب سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوا ہے کہ جناب آپ تو صرف سیٹ کی حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے, آپ تو جب بس سیٹ تک ہی تھے, اور جب سے آپ کو سیٹ ملی ہے آپ بھول ہی گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہاں اور آپ کہاں, عمران خان کہاں اور آپ کہاں, بشرا بی بی کہاں اور آپ کہاں. تو اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ مسلسل کچھ ایسی خبریں لوگوں کے ذریعے پہنچا رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ خبریں جو ہے آگے پہنچا رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی وزیر اعظم کے بعد ایک دو اہم شخصیات جو ہیں, اور وہ سیاسی شخصیات نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ہے وہ بات چیت چلی ہے, اور ان ملاقاتوں میں رہائی کا رستہ نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہیں. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ٹاسک عمران خان نے دیا تھا, ایک تو یہ تھا کہ جو بھی اپوزیشن لیڈر عمران خان کی جماعت کا لگتا تھا, حکومت اور عدالت اس کو مل کر جو ہے نائل کر کے اس کو گھر بھیج دیتے تھے. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اور مولانا راجہ ناصر صاحب, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے, لیکن یہ اتحادی ضرور ہیں, یہ اپوزیشن گرینڈ الائنس ہیں. یہ تحفظ عین قانون موومنٹ کی جماعتیں نے مل کر یہ ایک سیٹ تیار کیا, ایک سٹیج تیار کیا, وہ ان کے رہنما ہیں. تو اب چونکہ حکومت اگر کوئی ایسا سٹیپ لیتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو گھر بھیجنے کی یا علامہ راجہ ناصر کو گھر بھیجنے کی, تو ان کے لیے بڑے ڈیفیکلٹ ہوگا. علامہ راجہ ناصر ایک ایسی وکٹ ہے جس کا پورے پاکستان میں ووٹ بینک ہے, شیعہ کمیونٹی ان کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے. حالیہ ہم نے دیکھا جیسے ایران کے خلاف جو ایک واقعہ سامنے آیا, تو اس کے بعد پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں علامہ راجہ ناصر کے لوگوں نے پوری ملک کو ایک دم جائم کر کے رکھ دیا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سڑک کی جو ہے وہ ٹریفک ہے ہی نہیں. تو علامہ راجہ ناصر صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے, تو وہ پھر اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ ان کو گھر بھیجنے کی, تو وہ اس سے پہلے سب کو گھر بھیج کے جائیں گے. ایک اور خبر آپ کے سامنے اسی طرح سے رکھنی ہے جناب. عمران خان کو 1000 ناظرین کرام جو دن ہے وہ مکمل ہو گئے. 1000 دن مکمل ہونے کے بعد حکومت یہ پریشان ہے کہ ہم یہ سوچ لے کے آئے تھے کہ عمران خان تو جناب اگلے 10 گھنٹوں میں ٹوٹے گا, معافی مانگے گا اور لندن فرار ہو جائے گا, برطانیہ فرار ہو جائے گا, امریکہ فرار ہو جائے گا, کسی بھی ملک میں بھاگ جائے گا, بیٹھ جائے گا, سیاست سے استعفیٰ دے گا. اگلے نے ثابت کر دیا ہے کہ بھائی جان مجھے 1 سال چھوڑو, 1000 دن آپ نے مجھے سختیاں, مصیبتیں, 10 کیمرے, زلیخا نے پتہ نہیں کہاں سے کیمرے اٹھا کے لگایا ہوئے ہیں, اور زلیخا جو ہے وہ اپنی بادشاہی میں مجن ہے, اور وہ یہ سوچتی ہے کہ میں جو اس وقت ہوں میرے بعد کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا ہی میری ہے, یہ وطن بھی میرا ہے, یہ ملوک بھی میرے ہیں. زلیخا اپنے کاموں میں مشغول ہے, زلیخا کو پتہ ہے کہ بادشاہ سلامت میرے ساتھ ہے. تو زلیخا جو ہے وہ کیونکہ یوسف کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, نعوذ باللہ, مجھے یہ پتہ نہیں جملہ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں نے کوئی نام نہیں لیا کہ کس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. خیر, تو حکومت یہ اب پریشان ہوگی کہ جناب 1000 دن بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں بیٹھے ہیں, اور جیل میں بیٹھ کر بھی ہمیں جو ہے حکومت کو جو ہے وہ بس سٹیک پہ لگایا ہوا ہے. خان اگر حکم دے گا تو جیل کے دروازے کھول دیں گے, خان حکم کرے گا تو اس کو حکومت کو گھر بھی بھیج دیں گے. حکومت کے 1000 دن بھی عمران خان کو جیل میں رکھ کر پریشانی کے گزرے, انتہائی پریشانی کے گزرے. کس نے کہا تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے, یہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکالے گا, نشے کا عادی بندہ ہے, اور نشے کے لیے جب اس کو ضرورت پڑے گی تو یہ پھڑپھڑائے گا اور مر جائے گا, اور دوسرا یہ ملک چھوڑ سے فرار ہو جائے گا, تیسرا یہ پاکستان تحریک انصاف ہی ختم کر دے گا. وہ لگژری لائف جیتا رہا ہے, وہ اس کو گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے, اس نے کبھی جیلیں نہیں دیکھی. تو لہٰذا یہ جو کیلکولیشن حکومت کی تھی جناب, ہم ایسے سے پکڑ کے اندر ڈال دیں گے, تو یہ کیلکولیشن جو ہے وہ اس نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی بالکل غلط ثابت ہوئی, اور وہ ضدی انسان ثابت ہوا, اور اس نے 1000 دن جس طریقے سے کاٹا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئندہ 7 نسلیں اور گئی ہوئی 7 نسلیں بھی ایسا نہیں گزار سکتی. شہباز شریف کے اوپر برا وقت ہے, کمر کی تکلیف پکڑ کے بیٹھ جائے گا, بلڈ کینسر نکال کے رپورٹیں آ کے بھاگ کے. اب دیکھیں نا, کوئی 3 سالوں میں, بلکہ اب 4 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو تقریباً, پچھلے بھی ملا کے.
तो किसी एक जगह के ऊपर कोई कमर में तकलीफ आई हो, कहीं पे कोई ब्लड कैंसर आया हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट आई होगी, जरदारी साहब जब से सदारत संभाली है कुर्सी पे बैठे हैं, कोई एक तकलीफ मुझे बता दें। और अभी इमरान खान बाहर आ जाएगा तो इन्होंने हॉस्पिटल से वॉशरूम भी अंदर बनवा लेना, उसी बेड के साथ रख लेंगे, नहीं नहीं हम तो उठ भी नहीं सकते। तो ये हमें पता है कि कोई कितना बड़ा लीडर बनता है, ये फड़कड़ियां ना मारा करे, ये लोगों को जो बेवकूफ बनाते हैं। कोई मज्जो सरकार है तो कोई जुलेखा बन गई है तो कोई 3 फुटिया बन गया, ये सब लोगों को पता है कि इनकी औकात क्या है। ये बाद में इनके वॉशरूम भी अपने बेडरूम में बना के बैठे होंगे, तो जनाब हम बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगले ने 1000 जो है वो दिन जनाब निकाला है, मर्दों की तरह निकाला है, जड़ों की तरह निकाला है, साबित किया है, सारे दावे झूठे साबित करके वो खड़ा हुआ है। तो नाजरीन, ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने अब तक पहुंचाई है। मेरे किसी जुमले से किसी की दिलआज़ारी हुई हो तो मुझसे माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम कर सके। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है और आपकी राय के मुताबिक खुद को चलने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।